بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سب کو پتہ ہے 21 رمضان المبارک رمضان کا آخری حشرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا یہ حشرہ ہے، اور اس حشرے میں 21 رمضان المبارک یوم علی کا دن ہے، جو کراچی سمیت پورے ملک بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں، بالخصوص کراچی کے اندر، وہ تمام ادارے، سیکیورٹی ادارے نبھا رہے ہیں۔ اب بات کی جائے الطاف حسین کی، تو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ جو ایک پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ الطاف حسین کے بارے میں زیادہ تر جو معلومات ہیں، الطاف حسین، اب جو الطاف حسین کی جتنی باتیں کی جاتی ہیں یا وہ ویڈیوز پیغام دے رہے ہیں اپنے کارکنوں کے لیے، تو اس میں وہ متواتر اداروں کو ابھی بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو 2016 میں الطاف حسین کی جو توڑ پھوڑ کے الزامات تھے، جو لندن میں الطاف حسین کے اوپر جو مقدمات 2 درج تھے، ان 2 مقدمات میں الطاف حسین کو عدالت نے بری کیا۔ اس کی کیا وجوہات تھی، کیوں بری کیا؟ کیونکہ وہ جو الطاف حسین کے اوپر جو الزام تھے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کے لیے لوگوں کو اکسایا، وہ ان پہ ثابت نہیں ہو سکے، تو اس لیے لندن کی عدالت نے ان کو ان دونوں مقدمات میں سے بری کر دیا۔ اسی طرح اگر پاکستان کی بات کی جائے تو الطاف حسین کے اوپر یہ جو توڑ پھوڑ کے مقدمات ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، دہشت گردی کے مقدمات کے اندر بھی الطاف حسین کو نامزد کیا ہوا ہے، اور مزید اور بھی ایسے کئی مقدمات ہیں جن کے اندر الطاف حسین نامزد ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے آفاق احمد اور الطاف حسین کی، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب ایم کیو ایم، جب صرف ایم کیو ایم کا ایک وجود پاکستان میں بنا، آپ سب کو ایک ہسٹری، جس ایم کیو ایم کی وجود میں آنے کی جو ایک وجہ تھی، وہ وجہ شاید آپ لوگوں کو بہتر طریقے سے پتہ نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ اصل چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کا وجود میں آنے کی کیا وجوہات تھیں، کن وجوہات سے ایم کیو ایم پاکستان کی ایک پارٹی بنی، اور یہ کوئی پارٹی کسی سیاسی بنیاد پہ نہیں بنی۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے جو کسی سیاسی اختلافات یا کسی سیاسی مقاصد کے لیے یہ ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنی۔ ایم کیو ایم پاکستان صرف مہاجروں کو حقوق دلانے کے لیے بنی تھی، جس کو ابھی اس طریقے سے استعمال کیا گیا، یا اس کے اندر جو ابھی لوگ ہیں الطاف حسین کو نکالنے کے بعد، یہ لوگ جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، اور یہ لوگ جس طرح لے کے چل رہے ہیں، اس طرح اس لحاظ سے ایم کیو ایم پاکستان بنی ہی نہیں تھی۔ ایم کیو ایم کا جو وجود تھا وہ یہی تھا جب مہاجر لوگوں کے اوپر پشتون، سندھی، بلوچ، یہ لوگ جب تشدد کرتے تھے تو ان کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، جب کسی پشتون پہ ظلم جبر کوئی کرتا ہے، کوئی ادارہ کرے یا کوئی اور قوم کرے یا کوئی نسل، کوئی طاقتور بندہ کر دے، تو پختون آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی میں ہو۔ اسی طرح اگر کسی پنجابی پہ اس طرح ہو جائے، اس کی بھی آواز اٹھتی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی۔ اسی طرح اگر سندھی، بلوچ کوئی بھی ہو، بلوچستان اسمبلی میں بھی اور سندھ اسمبلی میں بھی۔ لیکن مہاجر واحد وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی ظلم ستم ہو رہا ہو، ان کی آواز نہ قومی اسمبلی میں اٹھتی ہے نہ صوبائی اسمبلی میں اٹھتی ہے۔ لیکن یہ چیزیں جب دیکھی گئیں، تو جب الطاف حسین، آفاق احمد اور جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ مل کے یہ جو ایک جماعت بنائی، اس جماعت کا مقصد یہ تھا کہ مہاجروں کو وہ عزت، وہ وقار دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے بٹوارے کے ٹائم جب مہاجر لوگ پاکستان میں آئے، اب یہاں کے رہنے والے لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کو جگہ دی، دیکھیں کوئی اگر اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک آ رہا ہے تو آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ جب ہمارے مدینہ میں جو
انصار صحابہ تھے، وہ مہاجرین صحابہ کو انہوں نے اپنے، اگر 2 گھر تھے تو ایک گھر مہاجر صحابہ کو دیا، اگر 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دے کے اس کے ساتھ نکاح کیا، تو اس طرح انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ مدد کی۔ تو یہ جو روایت ہے یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ مہاجرین کے ساتھ ہیلپ کرو، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ لیکن جب وہ مہاجر پاکستان میں آئے، جب اس وقت کے لوگوں نے مہاجروں کے ساتھ بہت تعاون کیا، لیکن آج کے وقت کے لوگ اس چیز کو جتلا رہے ہیں کہ ہم نے مہاجروں کے ساتھ ہیلپ کری، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، یہ ان کا نہیں۔ دیکھیں، یہ ہمارا ملک ہے جو پاکستان میں بٹوارے کے بعد آ گیا۔ میری نظر میں اب وہ مہاجر نہیں ہے، وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ ہوں یا چاہے وہ کسی اور پارٹی کے ہوں یا کسی اور رنگ نسل کے ہوں۔ دیکھیں، جو پاکستان میں 2047 کے بعد آ گیا، میری نظر میں وہ کوئی مہاجر نہیں، وہ صرف پاکستانی کہلائے گا، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے، وہ کسی دوسرے ملک سے پاکستان میں ہجرت کرنے کے لیے نہیں آیا، اور وہ پاکستانی ملک کے اندر آگے ہیں۔ ان کا CNIC جو شناختی کارڈ ہے ان پہ بھی پاکستانی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی انڈین نہیں لکھا ہوا، اس لیے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دلوں کے قریب ہیں، اور یہ تمام کے تمام پاکستانی ہیں۔ اسی طرح یہی وجوہات تھی الطاف حسین نے ان کو ایک نام نہیں دیا جا رہا تھا، وہ نام باقاعدہ الطاف حسین کی وجہ سے مہاجروں کو ملا، مہاجروں کو ایک قیادت ملی جو الطاف حسین کی وجہ سے ملی۔ الطاف حسین اس کے بانی تھے MQM کے، اور انہوں نے مہاجروں کو ایک نام دیا، ایک مرتبہ دیا، ایک لیول دیا، اور وہ لیول پھر سیاست میں آیا۔ سیاسی محاذ میں بھی MQM پاکستان نے کافی کامیابیاں سمیٹی، لیکن کچھ ایسی وجوہات تھی MQM کے اندر، جو اختلافات تھے، جو اقتدار کے اختلافات تھے۔ آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کے اندر، ہر پارٹی کے رہنماؤں کے اندر اقتدار کے اختلافات ہوتے ہیں، تو اسی طرح MQM پاکستان کے اندر جو اقتدار کے اختلافات تھے وہ سامنے آئے، جس کی وجوہات سے MQM کے ٹکڑے ہوئے، جس میں سے سب سے پہلے متحدہ حقیقی بنی، جس کے قائد آفاق احمد تھے۔ اب ماضی میں آفاق احمد نے الطاف حسین سے علیحدگی کی، وہ بھی ساری روداد آپ کو پتہ ہے کس طرح قتل و غارت یہ دونوں ایک دوسرے کے کارکنوں کا کر رہے تھے۔ لیکن اب جب الطاف حسین کے ساتھ ایک پورا سین ہوا جس میں الطاف حسین کی خود کی بھی غلطیاں تھیں، لیکن اب آفاق احمد بھی جب اس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے جو یہ ایک دوست تھے، اب ان کی کوشش ہے آفاق احمد کی بھی کہ جو بھی کتنے لمبے ٹائم سے لانگ ٹرم تھا ان کا جس میں یہ ناراضگیاں تھیں، اب ان کی یہ کوشش ہے اس ناراضگی کو ختم کیا جائے اور مل بیٹھ کے ایک سیاسی عمل لایا جائے، جس میں MQM حقیقی کو بھی MQM کے اندر ضم کر کے ایک MQM مضبوط MQM بنے۔ یہ آفاق احمد کی بھی خواہش ہے، لیکن اس خواہش پہ اترنے کے لیے سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے، اگر الطاف حسین صاحب اسی طرح اداروں کو بدستور اگر نشانہ بناتے رہے تو یہ آفاق احمد کا یہ خواب بھی چکنا چور ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آفاق احمد یہاں بیٹھ کے اداروں کے ساتھ معاونت کر کے ان کی بات سن کے اپنی سیاست چلا رہے ہیں، لیکن الطاف حسین اگر کسی کی بات نہیں سن رہے اور وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، تو بھی یہ دونوں کی دوستی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی MQM ایک جگہ آ سکتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے آئے گی اگر الطاف حسین اداروں کے محتاط ہوں اور ادارے جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی مفاہمت کے لیے وہ الطاف حسین بھی کریں، تو MQM ایک بہترین MQM بن سکتی ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں فاروق ستار، یہ دیگر یہ سب کے سب اسی MQM کے نیچے ہوں گے۔ وقت آپ یاد رکھیے گا۔